السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات بخیر ہوں گے۔ بڑی تیزی سے جوائن بھی آپ ہو رہے ہیں اور شاید ہماری آواز بھی آپ تک کلیئر پہنچ رہی ہو۔ ماہ محرم جاری ہے اور اخیر عشرہ میں ماہ محرم کے آپ سب جانتے ہیں کہ چوچھا مقدسہ میں بڑے پیمانے پر غوث العالم حضرت سید سلطان اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارک کا پروگرام ہوتا ہے۔ دور دور سے لوگ شرکت کے لیے آتے ہیں، جو یہاں آ کر شریک ہو رہے ہیں سرکار مخدوم انہیں بھی اپنے کرم میں شامل فرماتے ہیں، اور جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے کیونکہ آپ غوث العالم ہیں، اپنے ہر چاہنے والے پر آپ کی نظر ہے۔ کہیں سے بھی کوئی پکارتا ہے، آپ اس کی پکار کو سنتے ہیں، جو مانگتا ہے اسے عطا کرتے ہیں۔ پکارنا کیا، حضرت محدث اعظم ہند تو یہ فرماتے ہیں کہ تیری عطا پہ اشرفا، سید خستہ جاں فدا، منگتا کہ لب ہلے نہیں، حکم ہوا دیا دیا۔ تو دینے والے سلطان کا عرس ہونے والا ہے اور لینے والے اس کے منگتے پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ بارگاہ مخدوم سے جو دعائیں، جو صدائیں بلند ہوں گی ہم سب کے حق میں، حضرت مخدوم کے صدقے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور حضرت مخدوم اپنے ہر چاہنے والوں کو نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ آنے والے عرس پاک کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور پھر عرس مخدومی کے بعد پہلی اور دوسری سفر کو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے شہزادے تارک السلطنت سرکار مخدوم کے نقش قدم پر چلنے والے تارک الدنیا حضرت امیر الاولیاء حضرت امیر ملت کا عرس ہے، اور حضرت امیر ملت کے عرس کے ساتھ ہی آپ کے دونوں شہزادے اور وہ دونوں بھی تارک الدنیا با کمال صوفی یعنی حضرت بابا ملت علیہ رحمت و رضوان اور حضرت صوفی ہند علیہ رحمت و رضوان کا بھی عرس ہوگا۔ تو ان تینوں بزرگوں کا عرس پہلی اور دوسری سفر کو، اب کیونکہ انگلش کیلنڈر کے حساب سے تاریخ طے کر دی گئی ہے، لہٰذا وہ تاریخ 29 اور 30 اگست ہے۔ اسے یاد رکھیں گے کہ بہت سے لوگوں نے مجھے فون کر کے بھی اس چیز کو کہا، حالانکہ پوسٹر بھی وائرل ہو چکا ہے، خبر بھی دی جا چکی ہے، پھر بھی میں اس چیز کا پھر سے اعلان کر دیتا ہوں کہ 29 اور 30 اگست کو، 29 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی عصر کے بعد پرچم کشائی کے ساتھ عرس کی تقریب کا آغاز ہوگا، 29 کی عصر کے بعد، اور پھر انشاءاللہ
مغرب بعد حلقہ ذکر، رات میں محفل، اور اگلے دن جلوس صندل و چادر بھی ہے، تبرکات کی زیارت بھی ہے انشاءاللہ الرحمن۔ پھر دوسرے دن رات کو جو حضرت امیر ملت کے وصال کا وقت ہے 10:40 پہ رات پر آخری قل بھی ہوگا اس وقت، اور اس کے بعد محفل سما کے ساتھ عرس کی تقریب کا اختتام بھی ہوگا۔ بہرحال خبر ہے مجھے مل رہی ہے لگاتار کہ حضرت مخدوم اور حضرت امیر ملت، حضور بابا ملت، حضور صوفی ہند کے چاہنے والے پہنچ رہے ہیں۔ بس میں یہ کہوں گا کہ جو حضرات عرس امیر ملت، عرس بابا ملت، عرس صوفی ہند، تینوں بزرگوں کا جو عرس ایک ساتھ ہو رہا ہے اس میں شرکت کر رہے ہیں، وہ کوشش کریں کہ آپ اپنے آمد کی اطلاع براہ راست مجھے دے سکتے ہوں تو مجھے ہی دے دیں۔ اگر عرس کمیٹی، جانشین بابا ملت صوفی فاروق اشرفی صاحب تک خبر، یا وہ لوگ جو انتظام میں لگے رہتے ہیں ممبئی، جبل پور اور دوسرے علاقے، لہسوئی، کوتما وغیرہ، جن سے کانٹیکٹ آپ کر سکتے ہیں ان کو، یا پھر آپ براہ راست مجھے بھی آپ بتا دیں کہ آپ کی آمد کب ہو رہی ہے۔ 29 اور 30 اگست کو یہ عرس ہے، یہ ذہن نشی فرما لیں آپ لوگ، تاکہ کسی قسم کا کوئی کنفیوژن ہے، کیونکہ چاند اور انگلش تاریخ کے حساب سے جب وہ قریب قریب پڑتی ہے تو کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ 29 اگست اور ہے اور وہ 30 محرم ہے کہ پہلی سفر ہو رہی، پہلی سفر انشاءاللہ۔ تو بہرحال 29 اور 30 اس لیے انگلش کی تاریخ کو آپ یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی حضرت امیر ملت، حضرت بابا ملت اور حضرت صوفی ہند کے فیضان سے بھی آپ سب مالا مال ہوں گے۔ کچوچا شریف آئیں گے، بارگاہ مخدوم میں بھی حاضری ہوگی، بارگاہ ہم شبیہ غوث اعظم میں بھی حاضری ہوگی، بارگاہ حضرت عبدالرزاق نور العین ان کے شہزادوں کی بارگاہوں میں، حضور سرکار کلاں، حضور محدث اعظم ہند، تمام جو یہاں پر اولیاء کرام موجود ہیں، آنے والا تمام بارگاہوں میں حاضری دیتا ہے اور سب کے فیض سے مالا مال ہو کر لوٹتا ہے۔ میں بھی منتظر ہوں آپ سب کا۔ 2 سال تو کورونا کی وجہ سے مجھے بھی اعلان کر کے روکنا پڑا تھا، مگر اس بار وہ ماحول نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس وبا پر کافی کنٹرول کیا جا چکا ہے، لیکن ابھی بھی وہ وبا باقی ہے، لہٰذا احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے آپ سفر کیجئے گا، جہاں جائیے گا ان تدابیر کو اپناتے رہیے گا۔ رب قدیر آپ کو، ہم سب کو، تمام زائرین کو صحت و شفا کے ساتھ ان بزرگوں کے دربار میں حاضری نصیب کرے، اور پھر وہ امن و امان کے ساتھ اپنے ملک میں بھی واپس ہوں۔ یہ عرس کی تاریخ کے تعلق سے جو اعلان تھا وہ میں نے کیا۔ اب میں محسن اعظم مشن نے جو ایک تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا اور ایک بہت ہی ہسٹورک مومنٹ جو دنیا نے دیکھا، محسن اعظم مشن کی بلندیوں کو اور اس کی مقبولیت کو، تو قابل مبارکباد ہے پوری ٹیم۔ ہماری اس ٹیم نے جو ایکٹیویٹیز، فرض ایکٹیویٹیز محسن اعظم مشن کی برانچز کو دی گئی ہے، الحمدللہ وہ پورے ضابطے کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان ایکٹیویٹیز کو پورا کر رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں۔ جیسے اسی ماہ عاشورہ کے دن یہ تھا کہ کسی ہاسپٹل میں جا کے یا مریضوں تک پہنچ کر انہیں کچھ فروٹ تقسیم کیا جائے، کچھ کٹس دی جائیں، ان کی ضرورت اگر کسی چیز کی ہے، پورا کر سکتے ہیں تو اسے پورا کیا جائے۔ تو ماشاءاللہ ہماری بہت ساری برانچز نے پورے بھارت میں اس کام کو انجام دیا۔ مجھے وہ رپورٹس ملتی رہی، میں دیکھتا رہا، مجھے بھی خوشی ہوئی، اور ظاہر سی بات ہے ایک طاقتور تنظیم اور ایک متحرک تنظیم کی سرپرستی یا خدمت کا اگر موقع ملتا ہے تو یہ ہمارے لیے بھی بہت ناز کی بات ہوتی ہے کہ آپ جیسی ٹیم، آپ جیسے قوم و ملت کے ہمدرد کا ساتھ رب قدیر نے ہمیں عطا کیا ہے، جس سے ہمارے بھی حوصلے مضبوط ہوتے رہتے ہیں اور ہم بھی مایوسیوں سے ہمیشہ بچا کرتے ہیں۔ تو سیلیوٹ ہے محسن اعظم مشن کی تمام برانچز کے تمام ممبرز کو،
اور جنہوں نے سہیوگ دیا محسن اعظم مشن کو، سپورٹ کیا، اپنا تعاون پیش کیا، کیونکہ آپ کے تعاون ہی کی وجہ سے یہ ٹیم دوسروں کی مدد کر پاتی ہے۔ تو ماہ محرم میں عاشورہ کے دن جو آپ نے خدمت انجام دی، بہترین خدمت تھی، اچھے انداز میں آپ نے پورا کیا۔ پھر اس کے بعد 15 اگست کو، جبکہ اس وقت 75 یہ آزادی کا جشن منایا گیا اور امرت مہوتسو کی شکل میں بھارت سرکار نے اعلان کیا تھا، اور ہر جگہ بڑھ چڑھ کر ہر قوم نے اس جشن کو منایا۔ ٹری پلانٹیشن کا جو ہمارا کام رہتا ہے 15 اگست ہر سال، ہماری برانچز نے اس کو بخوبی انجام دیا، جگہ جگہ پودے لگائے، پیڑ لگائے، یہ کام کیا، اور اس طرح سے وطن کی خدمت کرنے میں اپنا حصہ لیا۔ وطن کی اس طرح کی خدمت ہم ہمیشہ کرتے رہیں، جب بھی وطن کو ہماری کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے ہم اسے پیش کرنے میں ہمیشہ آگے آگے رہیں۔ تو اس ایکٹیویٹی کو بھی آپ نے بہت اچھے انداز میں نبھایا، پورا کیا، اور آگے بھی جو ایکٹیویٹیز ہماری ہیں 11-12 سال بھر میں، تمام برانچز انشاءاللہ تعالیٰ، جو برانچ کبھی کچھ کمزور بھی ہوتی ہے وہ تو اس کو طاقت دینے کے لیے دوسری برانچز بھی سامنے آتی ہیں۔ ہمارا خود بذات خود سفر کم ہوا ہے عید کے بعد سے، کچھ مصروفیت کی وجہ سے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ مشن جس راہ پہ چل پڑا ہے، خدمت خلق کی راہ پر، خدمت قوم، خدمت دین، خدمت وطن کی راہ پر، تو اب اس راہ میں جتنی مشکلات آتی ہیں یہ ہمارے ممبرز خود انہیں حل کر کے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ نئی نئی برانچز بھی قائم ہو رہی ہیں۔ بھی آخری برانچ ہماری ریوا مدھیہ پردیش میں، جب سفر ہمارا ختم ہوا تھا، مختصر سا سفر کر کے میں لوٹ رہا تھا، تو ریوا کی برانچ کی اوپننگ کرتے ہوئے واپس آیا، اور وہ برانچ بھی اب ایکٹیو ہو چکی ہے، کام کرنے میں لگ چکی ہے۔ تو اب یہ کام، کیونکہ آپ محسن اعظم مشن جب سے قائم ہوا، بہت ہی حوصلے کے ساتھ آپ یہ کام بھی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے رکاوٹیں بھی آئیں، آپ نے ان کا بھی سامنا کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک کہ دشواریوں کے ساتھ آسانیاں ہیں۔ تو یہ ہمارا اور آپ کا ذاتی تجربہ بھی ہے۔ آسانیاں ملیں گی، پھر آسانیوں کے بعد انعام بھی ملتا ہے۔ اصل انعام تو ہمیں آخرت میں ملے گا دوستو، کیونکہ ہماری اور آپ کی نیت ہی یہی ہے کہ اس کام کو ہم اپنے لیے سرمایہ آخرت بنانا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے۔ جن اولیاء کرام کا دامن ہم نے تھاما ہے، ان کی رضا کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ ہمیں دنیا کے کسی انعام کی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ رب تعالیٰ وہ بھی جس کو جہاں سے چاہے عزت دیتا ہے۔ تو آپ نے دنیا میں بھی دیکھا ماشاءاللہ، جبکہ اس کی نہ کسی کو انتظار تھا، نہ موڑاسا کی ٹیم یا ہماری کسی برانچ یا سینٹرل کمیٹی یا خود مجھ کو اس بات کا گمان بھی تھا کہ آزادی کے امرت مہوتسو میں جب بڑی بڑی تنظیموں کو اعزاز دیا جائے گا تو اس وقت جن تنظیموں کو اعزاز ملنے والا ہوگا اس میں محسن اعظم مشن کا بھی نام شامل ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ میں گجرات گورنمنٹ، گورنر صاحب، چیف منسٹر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے مشن کی خدمات کو دیکھا۔ گورنمنٹ کی جو ٹیم تھی اس نے پورا جائزہ لیا ہوگا، سرچ کیا ہوگا، سمجھا ہوگا، اوپینین لی ہوگی، اور اس کے بعد یقیناً جو دیکھا کہ پورے ہندوستان میں ویسے مختلف جگہ کام چل رہا ہے، گجرات میں اور اچھی طرح چل رہا ہے، کرناٹک میں ہے، رائے پور چھتیس گڑھ میں ہے، مدھیہ پردیش میں ہے، کہاں نہیں اس وقت جہاں جہاں پہ دھیرے دھیرے انشاءاللہ اور پھیلے گا۔ لیکن ان سب برانچز کے بیچ میں موڑاسا کی ٹیم نے پہلے دن سے
جس انداز میں کام کیا اسے وہ باقی رکھا. موڑاسا سے دوسروں نے بھی ہماری برانچز نے سبق لیا ہے. ہماری موڑاسا کی ٹیم دوسری جگہ بھی پہنچی ہیلپ کے لیے, انہیں سکھانے کے لیے بھی پہنچی. اسی لیے میں کہتا ہوں موڑاسا اور سورت ماڈل یہ ہماری تمام برانچز کو اپنا لینا چاہیے, اور وہ دھیرے دھیرے آپ ہی رہیں. تو ماشاء اللہ موڑاسا ٹیم خصوصی مبارکبادی کے مستحق ہے. اور سینٹرل کمیٹی ہماری, سینٹرل کمیٹی میں ہمارے صدر جناب ابراہیم بھائی, جن کی بے پناہ کاوشوں اور اخلاص ان کا واقعی میں دوسروں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ جس پرہیزگاری سے, جس تقوی اور خوف خدا کے ساتھ وہ ایک ایک کام کر رہے ہیں, اپنی پوری ٹیم میں بھی وہ ایسے ہی لوگوں کو پاتے ہیں. تو آج یہ اعزاز جو ملا ہے, اس کی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی وجہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں. ان کا اخلاص ہے, ان کی محنت ہے, ان کا جذبہ ہے, اور ان کے سب کو ساتھ لے کر چلنے والا ایک انداز جو ان کے پاس ہے, جو ایک اسلوب ہے, جو ایک طریقہ ان کا ہے, یہ کامیابی کا اہم راز ہے. تو پوری سینٹرل کمیٹی کو میں مبارکبادی دیتا ہوں, خاص طور سے طارق باندی صاحب جنہوں نے جا کے اس اعزاز کو حاصل کیا, قبول کیا. اور ابھی تو مجھے کچھ خبر مل رہی کہ یہ صرف ہمارے, ایسا نہیں کہ محسن اعظم مشن ہی کے لوگ اس میں خوش نظر آئے, بلکہ ایک گجرات میں تمام قوم کے لوگوں نے, اور اس میں مسلم کمیونٹی, کسی سے بھی تعلق رکھتے ہوں, کسی کے بھی مرید ہوں, بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے اوپینین پیش کیے, اور سب میں خوشی کی لہر دوڑی کہ اعزاز جب دیا جانا تھا تو اس وقت ہماری قوم سے بھی ایک ہی تنظیم کو چنا گیا, اور اس کا نام محسن اعظم مشن ہے. آج خبر مل رہی ہے کہ اب مختلف کمیٹیاں, مختلف آرگنائزیشن محسن اعظم مشن کے ان عہدیداروں کو مبارکبادی دینے کے لیے پہنچ رہے ہیں. تو یہ ایک تاریخی مومنٹ ہے. یہ سمجھیے آپ نے ایک پہلا قدم اور کافی لمبا قدم بڑھایا ہے, لیکن یہ انتہا نہیں ہے, یہ سب کچھ نہیں ہے, ابھی بہت کچھ باقی ہے, ہمیں اسے حاصل کرنا ہے. اور یہ چیز ہمیں اعزاز اور انعام کے لیے کام نہیں کرنا ہے. ہاں, ہمارا کام ہی ایسا ہونا چاہیے کہ اعزاز کہیں اور جا ہی نہیں سکتا. اس مرحلے پر ہمیں آنا ہے, آگے بڑھنا ہے, امن و محبت کی چھاؤں میں خدمت صبح و شام کریں. آؤ ہم سب مل جل کر پیغام نبی کو عام کریں. یہ سنہرا موقع ہے میرے دوستو. تکلیفیں اس راہ میں آپ نے اٹھائی نا, ہم نے بھی اٹھائی. رکاوٹیں کتنی, غیر تو غیر, اپنوں نے راستہ روکا. اپنوں کے تانے آپ نے سنے ہوں گے اپنے اپنے علاقوں میں, بستیوں میں, کہیں آپ کو غدار, کہیں آپ کو چور, کہیں آپ کو لٹیرا. بہت سی چیزوں سے مجھے نوازا میرے اپنوں نے. لیکن دوستو, بلندی اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. جب کبھی, یہ صرف اس معاملے کو لے کے میں نہیں, میں اپنی, آپ کی اور سب کی بات کر رہا ہوں. کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف آئے, رکاوٹ آئے, جب آپ سچائی کی راہ پہ چل رہے ہوں, جب آپ اچھا کام کرنے نکل پڑے ہوں, جب آپ نیک ارادوں کے ساتھ, خوف خدا کے ساتھ, وہ کام جس سے خدا راضی اس کو کرنے کے لیے نکلے ہوں, پھر رکاوٹوں کے پہاڑ بھی آ جاویں تو بھی آپ کو رکنا نہیں ہے مایوس ہو کر. محسن اعظم مشن کی ٹیم جس طرح اپنے اپنے علاقوں میں سب کچھ سنتے ہوئے, سہتے ہوئے آگے بڑھی, ایسے ہی ہم سب کو آگے بھی چلنا ہے. فیوچر میں بھی پریشانیاں آ سکتی ہیں, اور جب بھی ایسی تکلیفیں ہم لوگوں میں سے کسی کے ساتھ, اس دھرتی پر جنم لینے والے کسی انسان کے ساتھ ایسی سچویشن بنے, تو یاد رکھنا اس وقت تمہیں کیا کرنا ہے. تمہیں اپنے رسول محمد مصطفیٰ کو یاد رکھنا ہے جو رسول العالمین ہے. دیکھو جس دعوت کو لے کر وہ نکلے تھے,
جس نیک اور نجات کے کام کو، مخلوق کی نجات کے کام کو لے کر آپ نے آواز بلند کی، آپ کی راہ میں کیسی کیسی رکاوٹیں آئیں. ہم لوگوں نے تو وہ سب ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے. جسے ہم تکلیف کہتے ہیں، دشواری کہتے ہیں، میرے رسول نے جن دشواریوں کا سامنا کیا کہ دشمنوں کا راہ میں کانٹے بچھانا یاد ہے، گالیاں سن کر بھی تیرا مسکرانا یاد ہے. گالیاں سنی، رکاوٹیں رسول کے راہوں میں پیدا کی گئیں، کانٹے بچھائے گئے، غلاظتیں پھینکی گئیں، مگر میرے رسول نے اپنے مشن کو بند نہیں کیا. وہ آگے بڑھتے گئے. ان کی آواز کو لوگ بند کرنا چاہتے تھے، روکنا چاہتے تھے. وہ جس کا ذکر کر رہے ہیں، جس خدا کا، جس اسلام کا، جس دین کا، لوگ چاہتے تھے کہ وہ ذکر بند ہو جائے. مگر میرے دوستو، رب قدیر کیا فرما رہا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اور اسی آیت کے بعد اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک تکلیفوں کے ساتھ آسانی ہے، بے شک پریشانی کے ساتھ سہولتیں ہیں، آسانی ہے. تو میرے رسول کی راہوں میں جو دشواریاں آئی تھی، اس کے بعد آسانی، کیسی آسانی ہوئی آپ نے دیکھا کہ دنیا کے کونے کونے میں رسول کا پیغام پھیل چکا. ہم رسول کے امتیوں کو بھی کبھی ہم نیک کام کے لیے اگر نکل رہے ہوں تو ایسے میں ملیں گے لٹیرے، کچھ ملیں گے آپ کو آپ کی راہ سے روکنے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اور وہ اپنے مفاد میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہمیں ان کو کامیاب نہیں ہونے دینا ہے، بلکہ ہمیں ایسے وقت وہی کرنا ہے جس کی تعلیم ہمارے رسول نے ہم سب کو دی، کہ مایوس نہیں ہوا جاتا ہے، مصائب کا مقابلہ کیا جاتا ہے، پریشانیوں کے تیر، تکلیفوں کے تیر اپنے سینے پہ جھیلے جاتے ہیں. صحابہ نے یہی کیا، اہل بیت نے یہی کیا. کربلا کس چیز کا نام ہے؟ یہی تو ہے نا کہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. تن من دھن جو کچھ لٹانے کی باری آ جائے لٹا دیا جائے، کیونکہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ دشواری کے بعد، تنگی کے بعد، تکلیف کے بعد، پریشانی کے بعد آسانی ضرور آنی ہے. تو دوستو، ہمیں اور آگے جانا ہے. رکاوٹیں اگر آگے بھی آتی ہیں تو ان کا بھی سامنا کرتے ہوئے ہم لوگ نکل چلیں گے. بہت کچھ تو آپ دیکھ رہے ہیں، کافی کچھ واضح بھی ہو چکا ہے. جس طرح کی پلاننگ کی جا رہی تھی وہ سب ناکام ہو چکی ہے. عوام نے، خواص نے ہر چیز کو نامنظور کر دیا. افسوس صرف اس بات کا رہتا ہے کہ ایک بزرگ کے ساتھ انہی کے قریب رہنے والوں نے بہت خراب کھیل کھیلا، کھلواڑ کیا ان کے ساتھ، جسے وہ سمجھ نہ سکے. آج 2 سال کا مرحلہ ہو رہا. پچھلے سال یہی ماہ تھا جب خانوادہ اشرفیہ کے شہزادگان، بزرگ، پیر خانے کے افراد، سب کو اس بات کی تشویش تھی کہ نہیں، ایک شخص اگر بے قصور ہے تو اس کی بے قصوری کا اعلان ہونا چاہیے، اور اعلان ہوا. ساری باتیں کلیئر ہو گئیں. صرف بات وہی تھی 20 اکتوبر والی. پہلا وہ دن جب حضرت مجھے بلاتے ہیں
مجھے ایک پرچہ دیتے ہیں اور وہ پرچہ حضرت کو سسر صاحب نے بنا کے کہاں سے لا کر دیا۔ کورونا کا وہ سوچیے وہ پیریڈ کہ جس وقت لوگوں کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، باپ بیٹے سے نہیں مل پا رہا تھا، بھائی بھائی سے نہیں مل پا رہا تھا، ہم آہنگی کا عالم تھا، پوری دنیا میں ایک تشویش، سب فکر مند، موت کو لوگوں نے کتنی قریب سے دیکھا، گھر کے گھر اجڑتے چلے گئے۔ مختلف تنظیمیں، محسن اعظم مشن، پہلے ہم محدث اعظم مشن کے پلیٹ فارم سے یہ کام کرتے تھے، کام جاری رہا لوگوں کا، ہر آدمی یہ سوچ رہا تھا کہ ہم سے دوسرے کی کیا مدد ہو جائے، اور ایسے وقت کچھ لوگ بیٹھ کے گرہ منترالے کی جھوٹی کہانیاں بنا رہے تھے، جھوٹے پرچے بنا رہے تھے، اور ایک بزرگ کو لا کر پیش کر رہے تھے کہ انہیں دھوکہ دے رہے تھے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے دوستو، سب واضح ہو گیا۔ وہی پرچہ ایسا تھا جس پر حضرت نے بھروسہ کر لیا۔ ایسا ماحول سوچئے دنیا کا کیا تھا، اور گھر ہی کے کچھ لوگ کتنا گندا کھیل کھیل رہے تھے۔ وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ ایک بزرگ سے وہ غیر شرعی اور غیر قانونی فیصلہ کرانے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ تم غلط ہو، تم جو چاہو کرو، کم سے کم اس بزرگ کو تو چھوڑ دیتے، ان کی قدر کا تو خیال کرتے۔ مگر افسوس کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے اس میں کہ ان بزرگ کے زبان و قلم سے انہوں نے غیر شرعی اور غیر قانونی فیصلہ کروا دیا۔ لیکن نتیجہ یہ ہے کہ آج انہیں بھی سکون نہیں ان لوگوں کو، کیونکہ اللہ والوں کے ساتھ جب کوئی کھیل کھیلتا ہے تو اسے نہ دنیا میں سکون ملے گا، نہ آخرت میں سکون ملے گا۔ دوستو، حضرت کا احسان سب پر ہے، یہ بیان کرنے والی چیز نہیں ہوتی۔ اور نہ کوئی انکار کرتا ہے۔ ہاں، کبھی ایک فیورک کانڈ چلا تھا، اس وقت سنتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسا کہنے لگے تھے کہ میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ تو اب اگر ان کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے تو مجھے نہیں معلوم، ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا کہتا ہو۔ اور کہنا نہ کہنا یہ الگ بات ہوتی ہے، اصل چیز ہے دوستو اس احسان کا کتنا کس نے خیال رکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، کبرت خیانتاً ان تحدث اخاک حدیثاً هو لك مصدق وانت به كاذب۔ کتنی پیاری حدیث ہے دوستو، سنو تو رونگٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے رسول، یہ خیر القرون میں رسول اکرم فرما رہے ہیں، صحابہ کرام ایسے نہیں ہوا کرتے تھے، یہ آج کے خطیب ہیں ایسے، بڑے خطیب ہوں یا چھوٹے خطیب ہوں، انہیں تو بس ڈرامہ کرنا ہے، کبھی ہنسنے کا کبھی رونے کا۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ یہ بڑی خیانت ہوگی، بڑی خیانت ہوگی۔ یہ کیا مفہوم ہے حدیث؟ کہ کوئی شخص اپنے بھائی سے، مسلمان بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ مسلمان بھائی اس بات کو سچا سمجھے، یہ بات جو کہہ رہا مجھ سے یہ سچی بات ہے، حالانکہ کہنے والا جانتا ہے کہ میں اس سے جھوٹی بات کہہ رہا ہوں۔ کبرت خیانتاً، میرے رسول نے فرمایا۔ دوستو، احسان فراموشی یہ ہوتی ہے کہ جس نے احسان کیا ہو لوگ اسے مس گائیڈ کر رہے ہوں، اور مس گائیڈ کرنے والوں کا ساتھ دے کر اس بزرگ کے اوپر دھوکے کے پردے کو اور موٹا کر دیا جائے، یہ احسان فراموشی۔ آج انہی بزرگ کے لاکھوں مریدین یہ ہیں جنہوں نے مانا ہے کہ میرے مرشد کا مجھ پر احسان ہے، اور ان میں سے کہہ بھی دیا کچھ لوگوں نے کہ ایک باپ جب
بڑی عمر میں ہو جاتا ہے، اگر کچھ لوگ اسے کچھ دھوکہ دینے آئے یا اس کوئی چیز اس پر واضح نہ ہو رہی ہو یا کوئی چیز اس کو نقصان پہنچانے والی ہے، تو بیٹے کا فرض ہوتا ہے کہ وہ جا کر اپنے باپ کو آگاہ کرے، بتائے. یہ روحانی بیٹے ہیں جو مریدین ہوتے ہیں، یہ بھی نہیں برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کے روحانی باپ کو لوگ اس طرح سے دھوکے میں رکھیں اور اس طرح سے ان کا بیجا استعمال کریں. اسی لیے ایک مریدین کی بڑی تعداد، اور میں بہت اس میں پوری سچائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں دوستو، پورے اخلاص کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اس موقف میں غلط نہیں ہیں، بالکل صحیح ہیں. اس میں کسی کی آخرت کا کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اور رسول کے حکم کو مانو گے اور پیر کی محبت میں ان لوگوں سازش کاروں کے خلاف اگر آپ کا کوئی سٹینڈ ہے تو بظاہر دنیا میں اگرچہ کسی بزرگ پر وہ چیز نہ کھل سکے، واضح نہ ہو سکے، مگر بروز آخرت آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس چیز کو آپ سمجھ بھی چکے ہیں. آج دنیا بہت کچھ جانتی ہے، بوجھتی ہے. تو احسان فراموشی یہ ہوتی ہے کہ جس نے احسان کیا ہے اس کے ساتھ دھوکے باز لوگ لگ گئے ہوں اور ان دھوکے بازوں کا ساتھ وہ دے دے جس پر احسان تھا. تو صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. اب لوگ بیزار ہو چکے ہیں اور اب ضروری بھی ہے کہ خانقاہوں سے، ہمارے لیے بھی ضروری ہے، ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم بھی اپنے بزرگوں اور اسلاف کے طریقے کو پوری طرح سے اپنائیں. خانقاہی نظام بہت سی جگہ بادشاہی نظام اب نظر آتا ہے. بادشاہوں کے جو سسٹم تھے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو ہم ہی لوگ نہیں بدلیں گے اس کو تو کیسے کام چلے گا؟ دوستو، خانقاہ میں آنے والا تواضع سیکھے، ادب سیکھے، محبت سیکھے، اطاعت سیکھے، عبادت سیکھے، صداقت سیکھے، وفا سیکھے، امانت داری سیکھے. یہ بزرگوں کا کام تھا. ان کی بارگاہوں میں آنے والے ایسے نوازے جاتے تھے اور اسی کو نوازش کہا جاتا تھا. اب اتنا دنیا داری پھیل چکی ہے، ہر چیز کمرشیل ہے. مرید کی بھی دعا میں صرف دنیا ہے اور پیر کی آمین میں بھی کبھی کبھی دنیا کی ہی نیت نظر آ رہی. الا ماشاء اللہ. تو ایسے ماحول کو چینج کرو. بزرگوں نے بڑی محنت سے وہ سرمایہ جو 1400 سال سے منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، نقل ہوتا چلا آ رہا ہے، وہ ہم سب تک پہنچایا. اب ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہمارے بزرگوں نے بہت کام کیا اور کام کرتے کرتے وہ دنیا سے رخصت ہوئے. ابھی بھی جو بزرگ اس دنیا میں موجود ہیں، اللہ ان کے سائے کو دراز فرمائے اور انہیں سازش کاروں سے محفوظ رکھے، کیونکہ ان کی عظیم خدمات رہی ہیں اور پورے سلسلے پر ان کا احسان رہا ہے، اہل سنت والجماعت پر ان کا احسان رہا. تو بہرحال تکلیفیں جب آویں راہ میں تو صبر ہے. مشقت کے پہاڑ سامنے ہوں، حوصلہ آپ کا اس پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، تو کچھ نہیں ہوگا. آپ کو کامیابی ہی کامیابی ہر جگہ آپ کو ملتی نظر آئے گی. تو جن اولیاء کرام کا ہم جشن مناتے ہیں ہمیں ان کی سیرت کو پڑھنا اور اس پر غور کرنا چاہیے. بہت کچھ اس میں مل جائے گا ہم کو. یہی اصل مقصد ہوتا ہے جب کسی بزرگ سے ہمیں لگاؤ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس کی. میں پھر سے کہوں گا محسن اعظم مشن کی ٹیم کہ جو سنہرا پل آپ نے بھی دیکھا 14 اگست کو، اور لیا تو ہمارے طارق باندی صاحب نے، وہ ایوارڈ تھا، لیکن ٹیم کا ہر ممبر، ہر برانچ کا ممبر یہ سمجھ رہا تھا کہ وہاں پہ طارق باندی نہیں گئے ہیں، وہاں پہ وہ خود گیا ہے. اتنی خوشی اسے محسوس ہوئی. تو ہمارے بہت سے ممبرز اس وقت ہمارے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، دوسرے اور ہمارے چاہنے والے بھی جڑے ہیں. میں آپ سب کو مبارکبادی دیتا ہوں اور
آپ سب سے دعاؤں کی بھی گزارش کرتا ہوں، اور سب لوگ مل جل کر بس اللہ اور رسول کی رضا کے لیے، یہی سب سے بڑی دعا ہوگی ہم لوگوں کی، کہ بس اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اچھے کاموں کی، اور اخلاص عطا فرمائے ہمیشہ، کہ ہم اس کام کو کریں تو قبر اور حشر کے لیے کریں، کیونکہ محسن اعظم مشن کا مقصد عسکری قوم کی خدمت ہے، آؤ زمیں پر کام کریں، پھر قبروں میں آرام کریں۔ انہی کچھ باتوں کے ساتھ میں رخصت چاہتا ہوں، اور انتظار ہے انشاءاللہ جو حضرات آ رہے ہیں عرس میں ان سے یہاں ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔